بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوریا۔ استغفار کے حیرت انگیز فائدے۔ لوگ اکثر سادہ لیکن طاقتور دعا استغفار کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں۔ استغفار یعنی استغفر اللہ کہنا، روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے انشاءاللہ اس سادہ سی خوبصورت دعا کے پڑھنے کے فائدے اور فضائل دیکھتے ہیں۔ استغفار یعنی استغفر اللہ راحت اور خوشی کا دروازہ ہے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، اس کا ورد شروع کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کو آپ کی پریشانیوں سے نکال کر آپ کو پرسکون حالت میں ڈال دے گا اور آپ کو خوشی دے گا۔ استغفار سے پریشانی دور ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ استغفار سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفار رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار علم کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار پیداوار صلاحیت کا گیٹ وے بھی ہے۔ استغفار آپ کو راحت دیتا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد ہمارے نفس کو پرسکون کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے اور ہمارے دماغ اور جسم سے مختلف دنیاوی پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہماری مدد بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم ڈپریشن میں مبتلا ہیں تو یہ ہمیں پرسکون کرتا ہے اور ہمارے ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ استغفار کی فضیلت کسی نے یہ بھی بتائی کہ شیطان کے وسوسے اور رشتوں میں ناراضگی بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ قلب میں ایک خاص نور عطا فرماتے ہیں۔ اس نور کا احاطہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ توبہ و استغفار کے فائدے دنیا اور آخرت میں۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بلکہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 222۔ سچی اور خالص توبہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ و استغفار کرنے سے غم و پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ سورہ الفرقان آیت 70۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ ترمذی۔ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مال اور اولاد دیتا ہے اور باغات دیتا ہے۔ سورہ نوح آیت 10، 11، 12۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص کر عورتوں کو استغفار کی تلقین کر رہے ہیں کہ عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ کسی عورت نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خامندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ سورہ نور آیت 31۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے اور اگر توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے معافی چاہو کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بخاری۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم گنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے
اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے قبل یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ مسلم۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ نمل آیت 46۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کہ اس نے جہاد سے بھاگنے کا ارتکاب کیا ہو۔ بخاری و مسلم۔ دو وقت ایسے ہیں جب دعا قبول نہیں ہوتی: ایک جب تک نزا کی حالت پیدا نہیں ہو جاتی، یعنی روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا، اور سورج کے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے گا، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں زمین کے برابر ہی تیرے لیے معافی لے کر آؤں گا۔ ترمذی۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ سورہ المومن آیت نمبر 7۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ سورۃ الانفال آیت 23۔ آپ نے دیکھا استغفار کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، تو کیوں نہ بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے ابھی سے ہی ہم اللہ سے صلح کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ سچے دل سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی کہ عقل حیران ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔